अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। लाशें भी आपने गायब की, गुमशुदा अफराद अभी तक वापस नहीं आए और आके ऐवान में डटाई से झूठ बोल रहे हैं। बार लाशों का जिक्र हो रहा है, हमें नंबर बता दें कि वो 1200 है या 12 है या 10 है या 11 है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता। और ये जो बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता। दार शफीक लूंड जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक है शहीद हो गया, अनीस सती शहीद जिसका मरी से ताल्लुक है शहीद हो गया, इमरान अब्बासी शहीद जिसका हरिपुर से ताल्लुक है शहीद हो गया, मोहम्मद इलियास शहीद और अगजई जो कि कोहाट से ताल्लुक है वो शहीद हो गया, मलिक सदर अली शहीद जिसका मर्दान से ताल्लुक है शहीद हो गया, मोहम्मद अली शहीद जिसका चार सदर से ताल्लुक है शहीद है, अब्दुल रशीद शहीद किला सैफुल्ला से उसका ताल्लुक है सर शहीद हो गया, अहमद वली शहीद जिसका पेशीन से ताल्लुक है शहीद हो गया, ताजुद्दीन शहीद चार सदा से, अब्दुल कादिर शहीद एबटाबाद से, तारिक खान शहीद शांगला से, मुबीन मलिक शहीद जिसका ताल्लुक सर एबटाबाद से है। आप सबको मौका मिलेगा, आप ये गैर जमहूरी रवैया ना रखें असेंबली में, ऑनरेबल मेंबर्स है, आप रूल्स को वायलेट ना करें। अगर आपने बोलना है, इसी तरह आपने एक्सप्रेस करना है, तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। जी तारड़ साहब का माइक खोले, दो मिनट के लिए तारड़ साहब, मैंने टाइम देना है अभी। सर मैं इधर ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात की पीआईए के हवाले से, तो कौम को ये मुबारक हो कि पीआईए की यूरोप की फ्लाइट्स बहाल हुई हैं। इसी फ्लोर ऑफ द हाउस इनके ऑनरेबल वजीर जनाब गुलाम सरवर खान साहब ने पीआईए पे बात की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में नेशनल कैरियर के ऊपर सवालात उठाए गए और पीआईए की फ्लाइटें बैन की गई। ये अल्लाह ताला का फजल है कि इस दौर में पीआईए की फ्लाइटें बहाल हुई हैं। इन्होंने जो जुर्म सरजद किया था उसका अजाला किया गया है। तो ये पीआईए के बारे में बात करने से पहले सोचना चाहिए कि इनके अपने दौर में क्या मामलात हुए थे। दूसरा, ये जो कुरम का मामला है, इसमें अगर ये अली अमीन खान से राब्ता कर लें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर डिवॉल्व सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये समझ नहीं आ रही है। हम इसके लिए हाजिर हैं, लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की भी इतनी बनती है, मगर जब कुरम में लाशें पड़ी थी तो इस्लामाबाद पे लश्कर कशी की जा रही थी। काश उस वक्त कुरम का दौरा किया होता, कुरम के लॉ एंड ऑर्डर को एड्रेस किया होता, तो आज यहां पे एहतजाज करने की नौबत ना आती। तो ये फोकस करने की बात है। और बार बार लाशों का जिक्र हो रहा है, हमें नंबर बता दें कि वो 1200 है या 12 है या 10 है या 11 है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता। और ये जो बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता। और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये एक नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं। क्योंकि ये झूठ पे मबनी बयानिया था, इसलिए राह फरार जो इख्तियार की गई उससे बचने के लिए बार मुख्तलिफ नंबर दिए जा रहे हैं। अगर सच्चे होते तो पूरी पार्टी एक नंबर पे बात करती। बहुत शुक्रिया जी। जरताज गुल साहिबा ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोला है तो जाए अदालत में हमारे खिलाफ दरखास्त दे दे कि हमने गलत बयान अल्फी जमा किया है। जरताज गुल साहिबा को बताएं, वो गुमराह करते रहे, झूठ बोलते रहे और लाशें भी आपने गायब की, गुमशुदा अफराद अभी तक वापस नहीं आए और आके ऐवान में डटाई से झूठ बोल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज चूंकि 16 दिसंबर है, एपीएस के शहदा के बारे में भी आज बात करनी थी। मेरा तो ये ख्याल था कि जब ये सेशन स्टार्ट होगा तो आप स्पीकर साहब, मैंने यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन जमा कराई और मैंने ये कहा कि चूंकि मुल्क के अंदर ऐसे सानेहात, ऐसे वाक़यात हुए हैं, उसके लिए हमें ये रूटीन का एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। और ये जिस तरह हमारे एमएनएस बोल रहे हैं, हमें उसी के ऊपर ही बात करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजनेस एज यूजुअल और कौम के जो मसाइल हैं, स्पेशली चूंकि ये जो हुकूमत के अभी इस वक्त तर्जमान या मिनिस्टर चीख रहे थे, चूंकि इन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया था, 16 घंटे इन्होंने ऑपरेशन किया था, हमला खवातीन के मुंह के ऊपर इन्हें गोलियां मारी थी, तब भी इन्होंने कहा था कि कोई वाकया नहीं हुआ था और सारे सबूत दुनिया के सामने थे। उसके बाद 26 नवंबर को स्पीकर साहब, 26 नवंबर को सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, वो निहत्ते लोग थे और वो वहां पे डी चौक में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ रहे थे। इन लोगों ने पीएमएलएन की हुकूमत है उनके ऊपर भी गोलियां चलाई। हम पूछ सिर्फ ये रहे थे कि गोली किसने चलाई है, उसके भी डिनाइल में चले गए। फिर ये एपीएस का वाकया हुआ, हमारे बच्चों को और हमारे टीचर्स को शहीद किया गया, ये चाहते कि कोई इसके बारे में बात न करे। स्पीकर साहब, इस सानेहात पे जो इन्होंने कहा ना अभी कि हम आपको डिनाइल, इन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं कि जी इनको तो पता ही नहीं कितने लोग हैं। मैं जरा इनको नाम पढ़ के सुनाती हूँ, ये जितने मर्जी सुमन बुकमन हो जाएं,
فرق تو ان کو کوئی نہیں پڑنا. مجھے پتا ہے کہ یہ خیر سے حکومت جو ہے 8 فروری کو ووٹ چور بھی تھی, الیکشن چور بھی تھی, مینڈیٹ چور بھی تھی, اب تو یہ لاش چور اور کفن چور بھی ہو گئی ہے. یہ ذرا سنیں اسپیکر صاحب, سردار شفیق لونڈ جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے شہید ہو گیا, انیس ستی شہید جس کا مری سے تعلق ہے شہید ہو گیا, عمران عباسی شہید جس کا ہری پور سے تعلق ہے شہید ہو گیا, محمد الیاس شہید اور اکزئی جو کہ کوہاٹ سے تعلق ہے وہ شہید ہو گیا, ملک صدر علی شہید جس کا مردان سے تعلق ہے شہید ہو گیا, محمد علی شہید جس کا 400 سے تعلق ہے شہید ہے, عبدالرشید شہید قلعہ سیف اللہ سے اس کا تعلق ہے سر شہید ہو گیا, احمد ولی شہید جس کا پیشین سے تعلق ہے شہید ہو گیا, تاج الدین شہید 400 سے, عبد القادر شہید ایبٹ آباد سے, طارق خان شہید شانگلہ سے, مبین ملک شہید جس کا تعلق سر ایبٹ آباد سے ہے. اب سر یہ اس کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں کہ جو کوئی شہید نہیں ہوا. میں نے ان کو جو ہے یہ سر آپ بھی شاہ ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا جتنا بھی پیارا کوئی اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے نا سر ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ ہمارے لیے نا بہن بھائی نہیں رہتا, ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے ناطے اس کو قبر کے نیچے مٹی کے نیچے دینا ہوتا ہے. سر یہ تو اس قدر بے حس حکومت ہے, اس قدر بے شرم بے حیا حکومت ہے. سر سردار شفیق خان لوٹ کے جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے 4 دن تک سر اس کی لاش اس کے اندر ہاسپٹل کے اندر پڑی رہی. یہ پھر ڈیوڈ لکھواتے رہے کہ نہیں اس کا تو ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے یہ چلا گیا دنیا سے. تو سر انہوں نے تو لوگوں کو دفنانے بھی نہیں دیا, اس قدر ڈینائل کہ آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں. سر ایک ایک شہید کی کہانی اگر میں آپ کو بتانا چاہوں, ان کو پتہ بھی ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ بھی ہے کہ بہادری کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے جب ان کو پر مشکل وقت آتا ہے یہ جوتے چھوڑ کے لندن بھاگ جاتے ہیں, دبئی بھاگ جاتے ہیں, جدہ بھاگ جاتے ہیں. وہ تو سر میرا لیڈر ہے, وہ تو سر میرا لیڈر ہے, میرے کارکنان ہیں, میرے ورکر ہیں جو سر یہاں پہ ذات پات کو چھوڑ کے سر نظریے کی خاطر ڈی چوک آئے تھے اور پھر سر ان کے بے حیثیت دیکھیں. ہر شخص نے سر پریس کانفرنس کی, ہر شخص نے سر پریس کانفرنس کی مذاق اڑانے کے لیے شہیدوں کو بھی سر انہوں نے شک کیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ تو مسلمان کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ اندھیرے میں 12 گھنٹے سر انہوں نے بجلی بند کر کے نہاتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں اور آ کے یہاں شیخیاں مارتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہاں تو کوئی شہید ہی نہیں ہوا. ہر وقت کا ڈینائل. کیا سر انہوں نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا, انہوں نے واپس حلقوں میں نہیں جانا, انہوں نے ووٹ نہیں لینا, یا سر ہر دفعہ انہوں نے کار کی ڈگی میں برقع پہن کے بوٹ پالش کر کے انہوں نے حکومت لینی ہے. اور سر وہ کہتے ہیں نا بڑی کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کربلا کیسی تھی, جو میرے وطن کا حال ہے بس ایسی تھی. جب ہم سر کسی واقعے سے ان کو تعلق دیتے ہیں تو پھر سر ان کو مذہب یاد آ جاتا ہے, یہ پھر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں. لیکن سر ہم یہاں پہ میرا لیڈر اور ہم لوگ کھڑے ہیں. سر پرسوں سے میں ان کا سر یہ ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ساری کرسیاں خالی, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں چھپ جائیں گے تو ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا. سر سوال تو ہم ان سے کرتے رہیں گے. سوال ہمارا آج بھی یہی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہ 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر ڈی چوک میں آپ نے گولی کیوں چلائی, یہ سوال سر ہم آپ سے کرتے رہیں گے. اب سر ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں. اچھا سر مذاکرات پہ میں نے دیکھا ہے حکومت کر رہا ہے سر, کوئی سلطان راہی بن گیا ہے, کوئی جگہ بن گیا ہے, لگتا ہے سر کوئی پنجابی فلموں کے ہیرو ہیں. سر ایسا عجیب ایٹیٹیوڈ ہے کہ اس کو تو حکومت کہنا بھی جائز نہیں ہے. میرا لیڈر سر 500 دن سے بے گناہ اس وقت جیل کے اندر کال کوٹڑی میں, اور سر میرا لیڈر جب کال کوٹڑی میں سر اس کو کسی سے ملنے نہیں دیتے, ایکسرسائز کرنے نہیں دیتے, ٹی وی دیکھنے نہیں دیتے, اخبار نہیں دیتے, سر اس کے بچوں سے اس کو بات نہیں کرنے دیتے, آئسولیشن میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. لیکن پھر بھی سر جب میرے لوگ میری پارٹی کے لوگ شہید ہوئے تو سر میرا لیڈر اتنا میچور ہے, میرا لیڈر اتنا بہادر جدار ہے کہ سر اس نے تو اپنی ذاتی کوئی چیز بھی آپ سے نہیں مانگی. آپ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر بھی ہم ڈائیلاگ پہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, اس لیے ہم ڈائیلاگ کی انہوں نے کمیٹی بنا دی. اور ہم نے آپ کو کہا ہے سر ڈائیلاگ تو ہم ملک کے مفاد میں کریں گے, لیکن جو شہیدوں کی بات ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو آپ نے 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چورے کیا, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو میرے لیڈر سمیت بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہے سر, ہم اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور سر یہ جو آپ ترمیمیں یہاں پہ کرتے رہتے ہیں ہمارے ایم این ایز کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کر کے اپنے مفاد کی, ویسے تو سر پورے ایوان میں ہمیں کوئی منسٹر یا فارم 47 والا وزیر اعظم نظر نہیں آتا. سر جس دن کسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہاں پہ شب خون مارنا ہوتا ہے ان کو پتہ سر تو ماشاءاللہ پھر بھیڑ بکروں کی طرح یہاں پہ سارے موجود ہوتے ہیں, لائن حاضر کر کے آنکھ کے نیچے جھکا کے سارے موجود ہوتے ہیں. تو سر جب میرے لیڈر نے ڈائیلاگ بات کی نا تو یہ تو سمجھا ہماری شاید کوئی کمزوری ہے, ہماری میچورٹی ہے.
آپ شیخیاں مار رہے ہیں, آپ میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کرے, ورنہ تو پبلک جو پاور ہے آج بھی ہمارے پاس ہے. اور آپ لوگوں نے دیکھا اسپیکر صاحب, اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل 16 تاریخ کو پشاور کے اندر چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے جب تمام شہداء کے لیے وہاں پہ کلخانی رکھی, سولیڈیرٹی رکھی, تو وہ تو سر پورا جلسہ بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ جب چاہیں جیسے چاہیں میرا لیڈر جب آواز دے گا, ہر روز اس کے کہنے کے اوپر عمران خان کا نام لیتے ہوئے, پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے انشاءاللہ لوگ بار بار عمران خان کے کہنے کے اوپر نکلیں گے. اب سر میری صرف 2-3 ڈیمانڈ ہیں ان سے. سر میری ان سے ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ سر 9 مئی کی جو تسبیح ہے نا وہ پڑھنا چھوڑ دیں. ہر روز سر تسبیح پڑھتے 9 مئی کی, 9 مئی کا مدعا بھی سر انہوں نے بڑی کوشش کی ہمارے اوپر ڈال دیں. سر اس کا جو جس کو سزا دینی تھی آپ نے دے دی, اور بے گناہ لوگوں کو آپ نے ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے. آج کل انہوں نے ایک اور بھی سر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کی بھی تسبیح پڑھنی شروع کی ہے. لیکن سر ہم ہر بار سرخرو ہو کے نکلیں گے. ایک تو سر یہ کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہمیں چاہیے. دوسرا سر ہمیں 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری چاہیے, کیونکہ سر آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں, آپ نے لاشوں کو غائب کیا ہے, آپ نے جو لوگ سر مطیع اللہ جان سمیت رپورٹر جتنے بھی لوگ سر پیمز ہسپتال میں یا پولیکلینک جن ہسپتال میں جا کے سر رپورٹنگ کر رہے تھے, انہوں نے اس کے اوپر بھی مقدمے ڈال دیے. اور ابھی بھی سر ہمارے کارکنان اس وقت غائب ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں. تو سر میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کرایا جائے, ہمیں بتایا جائے. اور سر لاسٹ بات, چونکہ سر ان شہداء نے ہمارا نام فخر سے بلند کیا ہے, یہ شہید جمہوریت ہے, انہوں نے سر سینوں کے اوپر گولی کھائی ہے, نہتے تھے, پاکستان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا, عمران خان کا جو ہے وہ نام, یہ لوگ سر اس کے نعرے لگا رہے تھے. سر شفیق خان لونڈ کی فیملی سے ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے. سر ان تمام لوگوں کو اس سمے سر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. کیا بہادر لیڈر عمران خان کے بہادر سپاہی ہیں آپ لوگوں نے. سر جو جمہوریت کے لیے شمع روشن کی ہے, آپ کا سر تاریخ میں نام لکھا جائے گا. لیکن سر اس کا حساب سر یہ پی ایم ایل این کو فارم 47 والے وزیر اعظم کو دینا پڑے گا. اور اس کی وجہ ہے سر, اس کی وجہ ہے کہ سر یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے, یہ کرسی اگر پائیدار ہوتی تو آج یہ تمہارے پاس نہ ہوتی. شکریہ شکریہ. وائنڈ اپ کریں پڑے گا. لاسٹ اپنے لیڈر کے لیے کہ میرے لیڈر خان صاحب ملک کی خاطر, عوام کی خاطر, آپ بے گناہ اس وقت 500 دن بے گناہ جیل کے اندر ہے. سر اس کو رہا کیا جائے. اگر آپ نے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو سر جداری میں کریں, بہادری میں کریں, ووٹ میں کریں, پاپولیرٹی میں کریں, ذاتیات کے اوپر مت اتریں. کیونکہ سر پہلے بھی آپ ڈوبے تھے, کل کو بھی آپ ڈوبیں گے, اور انشاءاللہ میرا لیڈر سر دوبارہ عمران خان انشاءاللہ سرخرو ہو کے آئے گا. آپ کا اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے فائنل ہمیں یہ فلور دیا. لیکن سر یہ ایک پبلک ڈیبیٹ ہے, ہمیں یہاں پہ بات کرنی ہے, اپنے علاقوں کے بھی, حلقوں کے بھی, پارٹیوں کے بھی ہم نے بات کرنی ہے. اگر سر ہمیں بات نہیں کرنے دی جائے گی تو جس طرح سر یہ سمن بکمن ہے, جس طرح یہ رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہوتے سیاسی کارکنان کے اوپر, تو سر پھر ہم میں اور آپ میں کسی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. بہت شکریہ سر. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. شکریہ.